اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الدعوات، حدیث نمبر 6332، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن مرہ نے کہا میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی شخص صدقہ لاتا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے اللہ فلاں کی آل اولاد پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ میرے والد صدقہ لائے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ابی اوفا کی آل اولاد پر رحمتیں نازل فرما۔ حدیث نمبر 6333، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، ان سے قیس نے کہ میں نے جریر بن عبداللہ بجلی سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا مرد مجاہد ہے جو مجھ کو ذی الخلصہ بت سے آرام پہنچائے۔ وہ ایک بت تھا جس کو جاہلیت میں لوگ پوجا کرتے تھے اور اس کو کعبہ کہا کرتے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اس خدمت کے لیے میں تیار ہوں، لیکن میں گھوڑے پر ٹھیک جم کر بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ نے میری سینے پر ہاتھ مبارک پھیر کر دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے ثابت قدمی عطا فرما اور اس کو ہدایت کرنے والا اور نور ہدایت پانے والا بنا۔ جریر نے کہا کہ پھر میں اپنی قوم احمس کے 50 آدمی کے لے کر نکلا، اور ابی سفیان نے یوں نقل کیا کہ میں اپنی قوم کی ایک جماعت لے کر نکلا اور وہاں گیا اور اسے جلا دیا۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں آپ کے پاس نہیں آیا جب تک میں نے اسے جلے ہوئے خارش زدہ اونٹ کی طرح سیاہ نہ کر دیا۔ پس آپ نے قبیلہ احمس اور اس کے گھوڑوں کے لیے دعا فرمائی۔ حدیث نمبر 6334، اردو ترجمہ۔ ہم سے سعید بن ربیع نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انس آپ کا خادم ہے، اس کے حق میں دعا فرمائیے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ اس کے مال و اولاد کو زیادہ کر اور جو کچھ تو نے اسے دیا ہے اس میں اسے برکت عطا فرمائیو۔ حدیث نمبر 6335، اردو ترجمہ۔ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدہ بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مسجد میں قرآن پڑھتے سنا تو فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے، اس نے مجھے فلاں فلاں آیتیں یاد دلا دیں جو میں فلاں فلاں صورتوں سے بھول گیا تھا۔ حدیث نمبر 6336، اردو ترجمہ۔ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے کہا مجھ کو سلیمان بن مہران نے خبر دی، انہیں ابو وائل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز تقسیم فرمائی تو ایک شخص بولا یہ ایسی تقسیم ہے کہ اس سے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ اس پر غصہ ہوئے اور میں نے خفگی کے آثار آپ کے چہرے مبارک پر دیکھے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ حدیث نمبر 6337، اردو ترجمہ۔ دعا میں سجا یعنی قافیے لگانا مکروہ ہے۔ ہم سے یحییٰ بن سکن نے بیان کیا،
انہوں نے کہا ہم سے حبان بن ہلال ابو حبیب نے بیان کیا، کہا ہم سے ہارون مکرمی نے بیان کیا، کہا ہم سے زبیر بن خریت نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں کو وعظ ہفتے میں صرف ایک دن جمعے کو کیا کر، اگر تم اس پر تیار نہ ہو تو وہ 2 مرتبہ، اگر تم زیادہ ہی کرنا چاہتے ہو تو بس 3 دن، اور لوگوں کو اس قرآن سے اکتا نہ دینا، ایسا نہ ہو کہ تم کچھ لوگوں کے پاس پہنچو، وہ اپنی باتوں میں مصروف ہوں اور تم پہنچتے ہی ان سے اپنی بات بشکل وعظ بیان کرنے لگو اور ان کی آپس کی گفتگو کو کاٹ دو کہ اس طرح وہ اکتا جائیں، بلکہ ایسے مقام پر تمہیں خاموش رہنا چاہیے، جب وہ تم سے کہیں تو پھر انہیں اپنی باتیں سناؤ، اس طرح کہ وہ بھی تقریر کے خواہش مند ہوں، اور دعا میں قافیے بندی سے پرہیز کرتے رہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے۔ حدیث نمبر 6338 اردو ترجمہ۔ اللہ پاک سے اپنا مقصد قطعی طور سے مانگے، اس لیے کہ اللہ پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا، کہا ہم کو عبدالعزیز بن صہیب نے خبر دی، ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ سے قطعی طور پر مانگے، اور یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا فرما، کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 6339 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، بلکہ یقین کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 6340 اردو ترجمہ۔ جب تک بندہ جلدی بازی نہ کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عبد الرحمن بن ازہر کے غلام ابو عبید نے، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ حدیث نمبر 6341 اردو ترجمہ۔ دعا میں ہاتھوں کا اٹھانا۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اپنے ہاتھ اٹھائے تو میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، خالد نے جو کچھ کیا ہے میں اس سے بیزار ہوں۔ حضرت ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا اور عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے کہا کہ مجھ سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید اور شریک بن ابی نمر نے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اتنے اٹھائے کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ قبلے کی طرف منہ کیے بغیر دعا کرنا۔ حدیث نمبر 6342 اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن محبوب نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ ہمارے لیے بارش برسائے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی
اور آسمان پر بادل چھا گیا اور بارش برسنے لگی۔ یہ حال ہو گیا کہ ہمارے لیے گھر تک پہنچنا مشکل تھا۔ یہ بارش اگلے جمعے تک ہوتی ہی رہی۔ پھر وہی صحابی یا کوئی دوسرے صحابی اس دوسرے جمعے کو کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اب بارش بند کر دے، ہم تو ڈوب گئے۔ اور سب نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے چاروں طرف کی بستیوں کو سیراب کر اور ہم پر بارش بند کر دے۔ چنانچہ بادل ٹکڑے ہو کر مدینے کے چاروں طرف بستیوں میں چلا گیا اور مدینے والوں پر بارش رک گئی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الدعوات کی حدیث نمبر 6332 سے 6342 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔